پھر سے سلام عرض کرتا ہوں. اس خدائے قدوس کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ایک بار پھر سے یہ فضل بخشا کہ کلام خدا بندی کی خدمت کو آپ سبوں کی خدمت میں سر انجام دے سکیں. آج کا جو دن ہے وہ عالمگیر طور پر مدرس ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، اور آج بہت سے چرچز میں یا ورلڈ وائڈ اس دن کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے. ویسے ہم سال ہر سال سے اس دن کو منا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا پس منظر نہیں معلوم کہ یہ دن شروع کہاں سے ہوا تھا. تو آج ہم جانیں گے کہ یہ مدرس ڈے کا دن جو ہے یہ کس جگہ سے اور کس صدی سے شروع ہوا تھا. بیسیکلی یہ جو دن ہے یہ امریکہ کی ایک اسٹیٹ ورجینیا، اس کا ایک شہر ہے گرافیٹ. وہاں ایک بڑی ہی مشہور سوشل ورکر تھی جس کا نام اینا جرویز تھا. بیسیکلی یہ جو لیڈی تھی یہ ایک پیشے کے لحاظ سے سنڈے اسکول ٹیچر تھی، لیکن چونکہ یہ ایک سوشل ورکر کے طور پر بھی جانی جاتی تھی تو انہوں نے اپنے حیات میں بہت سے ضرورت مند لوگوں کی مدد کی، ان کی خدمات میں ان کے کام آتی رہیں، اور ان کا جو مین فوکس ہوتا تھا وہ افواج کی مدد کرنے پہ ہوتا تھا. امریکہ کے جو فوجی جو جنگوں میں لڑتے تھے یا کوئی بھی ایکٹیویٹی فوجیوں کی ہوتی تھی، یہ بڑھ چڑھ کر ان میں ان کی مدد کرتی تھی. اور جب زمین پر انہوں نے اپنا وقت جو ہے وہ پورا کیا تو ان کی جو بیٹی تھی اپنی ماں کی حیات کے بعد اس نے ان خدمات کو ختم نہیں کیا، بلکہ جو خدمات وہ لوگوں کی کرتی تھی، جو ایکٹیویٹیز وہ کرتی تھی، ان سب ایکٹیویٹیز کو اس نے جاری رکھا تاکہ اس کی ماں جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے. اور جب اینا جرویز کو گزرے ہوئے 1 سال ہو گیا تو اس کی جو بیٹی ہے، آج جو ہم میموریل سروس مناتے ہیں، اس نے اپنی ماں کی یاد میں میموریل سروس کا ارینجمنٹ کیا جس میں وہ تمام لوگ جن کی اس لیڈی نے مدد کی تھی، جس کے کام آتی تھی، وہ تمام لوگ شامل تھے. اور جس چرچ میں یہ ایک سنڈے اسکول ٹیچر کی خدمت کو سر انجام دے رہی تھی، وہاں کی انتظامیہ بھی شامل تھی. اور جب اس لیڈی نے میموریل سروس کی جو ارینجمنٹ ہے وہ سب کیا تو اس نے اپنی ماں کی عزت افزائی میں اس دن کو جو نام دیا تھا وہ ماں کا تھا، کہ یہ جو دن ہے یہ ماں کا ہے. اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا اس دن کی شہرت جو ہے وہ لوگوں میں بڑھتی گئی. تو اس وقت کا امریکن صدر جو تھا، جب اس نے لوگوں میں اس دن کی شہرت کو دیکھا تو اس نے عالمی طور پر اعلان کر دیا کہ مئی کے دوسرے ہفتے اس دن کو سارے ملک کو چھٹی ہوا کرے گی، اور جتنے بھی اسٹیٹس کے لوگ ہیں سب گھرانے جو ہیں وہ اس دن کو سیلیبریٹ کیا کریں گے. اور پہلا مدرس ڈے جو سیلیبریٹ کیا گیا تھا وہ 1914 میں کیا گیا تھا، اور تب سے لے کے آج تک یہ دن کو پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. یہ تو ہو گیا مدرس ڈے کا پس منظر. اور اب ہم دیکھیں گے از روح بائبل مقدس جو ہے ماں کی اہمیت کیا ہے، ایک ماں کو اپنے بچے کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، ایک ماں کا کردار اس کے گھرانے میں کیسا ہونا چاہیے. تو جاننے کے لیے میرے ساتھ دیکھیے گا استثنا کی کتاب، اس کا 22 باب اور اس کی 6 سے 7 آیات میں جو مرقوم ہے. استثنا کی کتاب، اس کا 22 باب اور اس کی 6 سے 7 آیات. جس کو مل جائے وہ آمین کہے. مل گیا سب کو؟ اگر راہ چلتے اتفاقاً کسی پرندہ کا گھونسلہ درخت یا زمین پر بچوں یا انڈوں سمیت تجھ کو مل جائے اور ماں بچوں
یا انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہو تو بچوں کو ماں سمیت نہ پکڑ لینا. بچوں کو تو لے پر ماں کو ضرور چھوڑ دینا تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو. خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث شکر کرتا ہے. اب اس آیات میں ہمیں دو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ماں چاہے کسی کی بھی ہو, چاہے وہ کسی چرند کی ہے یا وہ کسی پرند کی ہے یا وہ انسان ہی کی ماں ہے, خدا نے جو ہے ماں کا مقام, اس کی عزت, اس کا وقار جو ہے سب چیزوں سے الگ قرار دیا ہے. اور اگر دوسری چیز پہ غور کرے وہ ہے عمر کی درازی اور بھلا. مطلب جب ہم اپنی ماں کی عزت کریں گے, اس کا کہا مانیں گے, اس کے تابع رہیں گے, تب وہ لشکروں کا خدا جو ہے ہماری عمر کو دراز کرے گا اور ہمیں اس دنیا پہ عزت اور سرفرازی سے نوازے گا. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں, ماں کی عزت کا تو پتہ نہیں, لیکن آج نوجوان نسل اپنی بیویوں کی عزت بہت کرتی ہے. ماں کا کہا نہیں مانتی, لیکن اگر اس کی بیوی نے کوئی بات کہہ دی ہے یہ کام کرنا ہے تو سارے کام چھوڑ کر ہم پہلے وہ کام کرتے ہیں. اگر ذرا سا بیوی کو کچھ ہو جاتے ہیں تو اس کو ڈاکٹر پر لے کر جاتے ہیں, لیکن ماں بیچاری کلپتی رہتی ہے کہ بیٹا میری دوائیاں ختم ہو گئی ہیں, اس کی بات نہیں سنتے. اگر وہ کچھ کہہ دے, کسی کام کا کہہ دے تو ہمارے منہ ہی سیدھے نہیں ہوتے. کیا ایسے آپ عزت اور سرفرازی پا سکتے ہیں؟ اور جب مدرس ڈے آتا ہے تب ہم بڑی جپیاں ڈالتے ہیں, ہیپی مدرس ڈے, گفٹ دیتے ہیں, اسٹیٹس لگاتے ہیں. لیکن کیا ایک ہی دن ماں کا ہوتا ہے اور جیسے ہی مدرس ڈے ختم ہوتا ہے سب کچھ ویسے ہی روٹین پہ آ جاتا ہے, پھر سے وہی سب روٹین شروع ہو جاتی ہے. ایک دن ہی ماں کا ہوتا ہے کہ بس ایک دن اس سے پیار سے بات کی جائے, اس کی بات مانی جائے یا اس کو گفٹس وغیرہ دیے جائیں. کیا ایسے آپ کی عمر دراز ہوگی؟ کیا ایسے خدا جو ہے آپ کو عزت اور سرفرازی دے گا؟ نہیں, بلکہ جب آپ مکمل طور پہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں گے, ان کے تابع رہیں گے, تب خدا جو ہے آپ کی عمر کو دراز کرے گا. اور بہت سے ایسے نوجوان بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو غلط الفاظ سے بلاتے ہیں, ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. لیکن کلام مقدس میں ایسے نوجوانوں کے لیے, ایسے بچوں کے لیے انتہائی سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے. میرے ساتھ دیکھیے گا استثنا کی کتاب, اس کا 21واں باب اور اس کی 18 سے 21 آیات میں جو مرقوم ہے. استثنا کی کتاب اس کا 21واں باب اور 18 سے 21 آیات میں جو مرقوم ہے. اگر آدمی کا ضدی اور گردن کش بیٹا ہو جو اپنے باپ یا ماں کی بات نہ مانتا ہو اور ان کی تنبیہ کرنے پر بھی ان کی نہ سنتا ہو, تو اس کی ماں باپ اسے پکڑ کر اور نکال کر اس شہر کے بزرگوں کے پاس اس جگہ کے پھاٹک پر لے جائیں اور وہ اس کے شہر کے بزرگوں سے عرض کریں کہ یہ ہمارا بیٹا ضدی اور گردن کش ہے, یہ ہماری بات نہیں مانتا اور اڑاؤ اور شرابی ہے. تب اس کے شہر کے سب لوگ اسے سنسار کریں کہ وہ مر جائے.
یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دور کرنا، تب سب اسرائیلی سن کر ڈر جائیں گے۔ ان آیات پر غور کرنے سے ہمیں 4 چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو بچوں کے بارے میں بیان کی گئی۔ پہلی چیز جو یہاں پہ ملتی ہے ہمیں دیکھنے کو وہ ہے ضدی، گردن کش، اڑاؤ اور شرابی۔ اور یہ چاروں چیزیں جو ہیں آج کل کی نسل میں، آج کے نوجوانوں میں بڑی بکثرت پائی جاتی ہے۔ جو ویلا نکھٹو بھی ہوگا نا، جو بیٹھ کے کھاتا ہوگا، اگر اس کو کسی ماں باپ نے اس کی کوئی بات کہہ دی ہے تو وہ تب بھی آنکھیں دکھائے گا۔ اس حد تک آج کل کی نوجوان جو ہے، نسل جو ہے، اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری عمر درازی کا راز جو ہے وہ ہمارے ماں باپ کی عزت کرنے میں ہی ہے۔ انہیں جو بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ 2 ٹائم کی اگر ان کو روٹی دینا پڑے تو وہ اس کو بڑا مارکا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کھانا کھانے کے لیے دے دیتے ہیں۔ اور جب ان کی شادیاں ہو جائیں تو بیویاں آ کر نیا سکینڈل کھڑا کر دیتی ہیں کہ یہ تو سارا دن میں تنگ کرتے رہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ اور ایسے بچوں کے لیے انشاء کی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کا دیا بجھا دیا جائے گا، اور جب دیا بجھ جائے گا تو نوجوان جو ہیں، جو بچے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، وہ تاریکی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ان کا وجود ایک قسم سے مٹ جاتا ہے، نہ تو وہ کسی جگہ پہ عزت پا سکتے ہیں بلکہ رشتہ داروں میں بھی ضلالت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج اگر بچے جو ہیں وہ ضدی ہیں، گردن کش ہے، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور کسی حد تک اس کی ماں کا بھی ہے، کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو پہلی درسگاہ جو اس کی ہوتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے، اور جب بچہ چھوٹے ہوتے کوئی غلطی کرتے تو دوسرے الفاظوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ماں میں بھی حاضری ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو غلط الفاظوں سے بلاتی ہیں، ان کو مارتی ہیں، پیٹتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ یہی پروسیجر اپناتی ہیں تو بچہ پکا ہو جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے یہ وہی مار پیٹ ہے جو میں کھاتا آیا ہوں چھوٹے ہوتے سے، کوئی چکر نہیں۔ وہ اس چیز پہ پکا ہو جاتا ہے، تو بجائے وہ اس چیز کو سیکھنے کے وہ اس پر غور ہی نہیں کرتا، اور آگے چل کر یہ چیز جو ہے یہ ماں باپ کے لیے بڑی ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کا بائبل مقدس میں ذکر آیا ہے، وہ بزرگ سلیمان کی ماں، بزرگ موسیٰ کی ماں، اور بہت سی ایسی لیڈیز ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ کلام کے مطابق کی، اور آگے چل کے وہ خدا کے عظیم سورما، عظیم خادم بنے جن کے وسیلہ سے خدا نے اپنا جلال اپنے لوگوں میں ظاہر کیا۔ لیکن آج کل کی مائیں کیا کرتی ہیں؟ وہ بچوں کو کلام پڑھنا نہیں سکھاتی، نہ ان کو دعا کرنا سکھاتی، وہ بچوں کو میک اپ کرنا سکھاتی کہ تم نے میک اپ کیسے کرنا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، باہر کیسے جانا ہے۔ وہ اگر چرچ بھی جائیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اپنے خدا کی حضوری میں کیسے جانا ہے۔ سروں پر دوپٹے ہیں نہیں ہے، یہاں پہ بھی بہت سی ایسی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں۔ یہ سکھانا ان کی ماؤں کا حق ہوتا ہے کہ بیٹا آپ نے چرچز میں کیسے جانا ہے۔ اگر چھوٹے ہوتے ہی بچوں کو تعلیم دی جائے کہ آپ نے خدا کے حضور میں کیسے جانا ہے، آپ نے دعا کیسے کرنی ہے،
تو وہ بڑے ہو کر خدا کے عظیم سونا بنیں گے، نہ کہ آپ کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنے۔ اور ایسی ماؤں کے لیے اس کے نبی کا صحیفہ اس کے 16 باب پر اس کی 44ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے، دیکھ سب مثل کہنے والے تیرے بابت یہ مثل کہیں گے کہ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ عزیزو، اگر چھوٹے ہوتے جو حرکات جو کام آپ اپنی بیٹیوں کے سامنے یا اپنے بیٹوں کے سامنے کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ آپ کو فالو نہیں کریں گے کہ ہماری ماں کیا کر رہی ہے، ہمارا باپ کیا کر رہا ہے؟ وہ آپ کو فالو کریں گے، کیونکہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ جلدی پک کرتا ہے کسی چیز کو۔ اگر آپ اس کے سامنے ڈرامے دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے یا کچھ ایسی حرکات کریں گے جو آگے چل کے وہ سیکھے اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے اور آپ کے لیے جو ہے ذلت کا باعث بنے، تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ بلکہ اگر آپ ان کے سامنے دعا کریں گے، کلام پڑھیں گے، کلام کی باتوں کو کریں گے ان کے ساتھ، تو وہ آگے چل کے کسی نہ کسی راہ پر آپ کے لیے عزت کا باعث بنیں گے۔ اسپیشلی میں ماؤں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ جو بیج آج آپ اپنے بچوں میں بوتے ہیں، کل کو جب وہ بڑے ہو کر جوان ہو جاتے ہیں، کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں، تو ان کی زندگیوں میں جو ہے وہ اسی چیز کو لے کر گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے جو انہوں نے بچپن میں سیکھی۔ بعض لوگ تو ہیں وہ چرچز میں ہی نہیں جاتے، گھر بیٹھ کر یہ کہتے کہ چھٹی کا دن۔ یہ چیز وہ چھوٹے ہوتے سے سیکھتے ہیں جو اس کے ماں باپ ان کو سکھاتے ہیں۔ اگر چھوٹے ہوتے ان کی ماں نے ان کے ہاتھوں کو پکڑا ہوتا کہ آج ہم نے چرچ جانا ہے، تو بڑے ہو کر وہ اسی راہ پر چلیں گے اور بھٹکنے نہیں پائیں گے۔ اور اگر مین جو چیز ہے بچوں کے ضدی ہونے کی، ان کے گردن کش ہونے کی، نافرمان ہونے کی، وہ آج مائیں خود ہیں۔ جتنی مائیں بھی آج یہاں پر موجود ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ بڑے ہو کر کلام کی منادی کرنے والے ہوں، خدا کے جلال کو ظاہر کرنے والے ہوں، سب سے بڑھ کر آپ کی عزت کرنے والے ہوں، آپ کے تابع ہوں، ان کے وسیلہ سے آپ کو کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بچپن سے ہی ان کی پرورش، ان کی پالنا جو ہے وہ کلام کے مطابق کی جائے، تاکہ بڑے ہو کر وہ اپنی راہ سے بھٹکنے نہ پائیں۔ اور جتنے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ خدا جو ہے ان کو عزت اور سرفرازی سے نوازے، ان کو عمر کی درازی بخشے، ان کی دلی مرادوں کو پورا کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے، اپنا چال چلن جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق کرے، تب خدا آپ کو عزت، سرفرازی اور عمر کی درازی دے۔ آمین۔ خدا آپ سب کو بچائے۔